میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، ارباب علم و دانش، اللہ تبارک و تعالی نے کیا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اور حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان دونوں کے عنوان بظاہر الگ ہیں، لیکن ان دونوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کہ مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے۔ زندگی کے اندر اگر بندگی نہیں ہے تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اور مقصد حیات اللہ تبارک و تعالی کی یاد ہے کہ زندگی کے اندر ہم جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد ہمیشہ رہنی چاہیے۔ وہ دل مردہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ دل سیاہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور ابھی قریب میں رمضان مبارک کا اختتام ہوا، امت صوم و صلاۃ کی پابند رہی، ہر شخص قدم پھونک پھونک کر رمضان میں رکھتا رہا کہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، ہم کوئی اللہ کا حکم توڑ نہ دیں، ہم سے کوئی حقوق العباد پائمال نہ ہو جائے، ہم حقوق اللہ کو توڑنے والے نہ بن جائیں۔ پورا مہینہ اس کو ہم سوچ کر چلتے رہے، مسجد میں آتے رہے، قرآن پابندی سے پڑھتے رہے۔ پھر ایک دم کیا ہوا کہ عید کا چاند نظر آیا اور ہم سے وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی۔ کیا ہم رمضان کے ایک مہینے کے لیے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے ذمہ نماز فرض سے رمضان میں ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے رمضان میں روکا ہے؟ کیا ہمیں اللہ نے سودی کاروبار کرنے سے رمضان میں روکا ہے؟ کیا ہمیں مسجد میں آنے سے صرف اللہ نے رمضان میں جو ہے کہا ہے؟ باقی جو 11 مہینے ہیں وہ کہاں گئے؟ ہم کیوں اس عبادت پر، اس عمل پر کھڑے نہیں ہوتے؟ ہم کیوں جو ہے قرآن کے ساتھ وہ انس نہیں رکھتے؟ ہم کیوں مسجد کے ساتھ وہ محبت نہیں رکھتے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم نے اس کو سوچنا ہے۔ یہ پھر کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا دل کے اندر اللہ کی محبت بسانے سے، اللہ کو پہچاننے سے کہ اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ یہ جو دل ہے اس کا ضابطہ ہے محبت کرنا، کہ محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچاؤ یہ کسی پہ تو مرے گا، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ لگے گا، پتھر سے ہو یا خدا سے ہو، یہ کسی نہ کسی سے تو لگے گا۔ اگر دنیا کی محبت اس کے اندر آئی تو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، دنیا کی ذلت ہمارے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اور اگر اللہ کی محبت اس کے اندر ہوئی تو بظاہر ہمیں ناکامی نظر آئے گی، لیکن عبداً عبد کامیابی کے پروانے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی لکھیں گے۔ وہ ہوگا کیسے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ بہرحال جو لوگ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہے اور اپنی خواہش کو روکے رکھا، وہ اس کی طاقت رکھتا تھا کہ وہ گناہ کرے،
وہ اس کی طاقت رکھتا تھا کہ جو ہے وہ کسی کا حق مار سکے، وہ یہ طاقت رکھتا تھا کہ کسی کے اوپر ظلم کرے، اس کے پاس طاقت تھی کہ وہ اپنے متحد لوگوں کو دبائے، لیکن اس نے نہیں ایسا کیا۔ اس کے دل نے اللہ کی خوف کی وجہ سے اس کو روکے رکھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نفس کو روکے رکھا، اس کو گناہوں سے دور رکھا، اس کو خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھا ہے، اس کا گھر جنت ہے۔ اور جنت ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر جو قالینیں بچھی ہوئی ہیں، اس قالین کے بچھنے کے بعد قالین کے اندر سے نیچے والا فرش نظر آتا ہے۔ ایسی جنت کہ جس جنت کا پانی، جس جنت کا دودھ، جس جنت کا شہد، جس جنت کا شراب ہونٹوں کے ساتھ لگا تو پھر قیامت تک وہ ہونٹ جو ہے موتیوں اور زمرد کی طرح چمکتے رہیں گے۔ موت نہیں ہے، نعمت کو زوال نہیں ہے، جو ہے نعمت کے ملنے کے لیے پریشانی نہیں ہے، کھانے کے لیے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے۔ کلو واشربو، کھاؤ پیو، پیشاب نہیں، بہانہ نہیں، تکلیف نہیں، رنج نہیں، دکھ نہیں، بیماری نہیں۔ انسان تصور کرے گا کہ مجھے یہ چیز کھانی تھی، میں اس چیز کو کھاتا، میں یہ دنیا میں پسند کرتا تھا، ابھی اس کے تصور کے بیچ یہ بات ہوگی، وہ نعمت اللہ اس کے سامنے لا کر فرشتوں کے ذریعے پیش کروائیں گے، اے بندے یہ کھا۔ یہ ملا کیسے؟ یہ کامیابی ہمیں ملی کیسے؟ دنیا کے اندر KS بنتے ہیں، IPS بنتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، دنیاوی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھٹنوں کو آدمی چھیل دیتا ہے۔ صبح شام دن رات حلال حرام سب برابر کرتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی کامیابی مل جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کامیابی کو ڈھونڈنے کے لیے، مجھے تلاش کرنے کے لیے جب ایک قدم میری طرف رکھتا ہے تو میں اس کی طرف دو بڑھاتا ہوں۔ وہ ایک بلشت چلتا ہے، میں دو بلشت اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ وہ 80 سال کا بوڑھا جو گناہ کر 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 کے اپنے داڑھی کے بال سفید کر لیے، اپنی دانت اس کے اب ٹوٹنا شروع ہو گئے، گھٹنے جواب دے گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، یہ سب چیزیں اس کی جو نعمتیں ملی تھی وہ زوال کی طرف آ گئی۔ سب سے بڑھ کر اولاد نافرمان ہو گئی، بیٹے نافرمان ہو گئے، بیٹیاں نافرمان ہو گئی۔ بیٹا کہہ رہا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا۔ یہ سب نعمتیں زوال کو پہنچ گئی۔ اس تھکا ہارا، اس حالات کا مارا، اس درد میں، اس غم میں ٹوٹا ہوا، اپنی لاٹھی کے سہارے ہاتھ کانپتے ہوئے جب وہ اللہ کے گھر پر پہنچتا ہے تو ایک بار اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، میں تیرے سارے پچھلے معاف کر چکا ہوں، اس لیے کہ تم میری طرف لوٹ کر آیا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے بندے لوٹا، ارجعی لوٹا، راضیہ مرضیہ، اپنی مرضی خوشی کے ساتھ، کس کی طرف؟ رب کی طرف مڑ کے آ جا۔ اللہ نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں لا سکتا ہوں، میں جب چاہوں تمہیں ایسے حالات کے اندر جو ہے جکڑ کے رکھوں کہ تم میری طرف مجبور ہو کر آ جاؤ۔ نہیں، ارجعی، لوٹو میری طرف، واپس آ جاؤ میری طرف، راضیہ مرضی، اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ۔ جب نہیں لوٹو گے تو تمہارے اوپر عذاب کے ایسے کوڑے برسوں گا، تمہیں ایسے پیسوں گا، تمہیں ایسی گرفت میں پکڑوں گا کہ پھر ایسی گرفت یومئذ لا یعذب عذابہ احد، پھر ایسی پکڑ لاؤں گا، ایسی پکڑ دنیا کے اندر کسی نے نہیں دیکھی۔ وساقہ احد، ایسا جھکڑوں گا، ایسا تمہیں جو ہے حالات کے اندر، عذاب کے اندر گھیروں گا کہ تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن جب تم مڑ کر میری طرف آ جاؤ گے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنے جو ہے دل کی تمنا کے ساتھ،
میری طرف لوٹو گے تو 2 نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. وہ کون سی؟ فادخلی فی عبادی، اپنے ان بندوں کے اندر شامل کروں گا جو میرے پسندیدہ لوگ ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. فادخلی جنتی، اور دوسری نعمت وہ دوں گا جو جنت ہے. تو یہ کس بات پر ہوا؟ یہ نعمت کس بات پر ملی؟ یہ نعمت اس لیے ملی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنے دل کو، اپنی خواہش کو بچھاؤ اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو بچھا دو رب کے سامنے. معاشرہ سوال پذیر ہوا، مسلمان پس گیا، حالات کا شکار بن گیا. ہر شخص جس کے اوپر جو ہے تلوار لٹکائے کھڑا ہے، ہر طرف سے دھتکارا جا رہا ہے. کبھی مسلمان نے یہ سمجھا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کبھی مسلمان نے اس کے اوپر غور کیا چشم تصور کے ساتھ کہ وجہ کیا ہے؟ میں مسجد میں نہیں آ رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے پیچھے امریکہ کی کون سی سازش ہو سکتی ہے؟ میں سود پر کاروبار کر رہا ہوں، امریکہ کی سازش کون سی ہو سکتی ہے؟ میں ماں کو دھتکار رہا ہوں، اس کے پیچھے کون سی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ایک بات کہی، ادنا صدیقہ و اقصی اباہ، دوست کو گلے لگائے و اقصی اباہ، باپ کو دھکا دیں گے، باپ کو دھتکاریں گے. تیری وجہ سے میرے دوست کے سامنے میری امیج خراب ہو رہی ہے. ماں کو جو ہے غصے کے ساتھ بولیں گے، بیوی کی اطاعت کریں. اللہ نے بیوی کی اطاعت سے نہیں روکا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی. ایک بار بلایا، خمیرہ، محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو بلایا کرتے تھے. خمیرہ، پانی پیا آپ نے؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا کہاں سے پیا؟ گلاس کے اوپر نشان دکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کی جگہ لگا کر پانی پیا. اکرام ہے. لیکن بیوی کی اطاعت ماں کو دھکا دے رہا ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان المبارک میں جہاں سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہاں چند ایسے لوگ ہیں کہ جس کی مغفرت لیلۃ القدر والے دن بھی نہیں اللہ کرتا. اس میں ایک یہ ہے، آقل للوالدین، آنکھ کہتے ہیں پھاڑ دینا، چیر دینا، کہ جب وہ بولتا ہے تو والدین کے، ماں باپ کے دل کے اوپر زہر لگتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو ماں باپ کے کلیجے کے اوپر ٹھیس پہنچتی ہے. آقل للوالدین، ایسے شخص کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا. تو سوچیں، نوجوان 50 سے 60% نوجوان ماں باپ کی نہیں سنتے، ماں باپ 90% اولاد کی نہیں سنتے. حدیث پڑھی میں نے، اکرموا اولادکم، اولاد کی عزت کرو، اکرام کرو، اس سے اس کی رائے پوچھو، جو وہ آپ کو رائے دے رہا ہے اس کے اوپر غور کرو. ماں باپ اپنی رائے اپنی اولاد پر مسلط نہیں کر سکتے. اختیار دو، اگر غلط ہے تو اس کو سمجھاؤ، اگر صحیح ہے تو قبول کرو. یہ نہیں کہ اللہ نے اولاد کو حق نہیں دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، اور کندھے پر اٹھا کر باہر نکلے. عرب میں بچوں کو کندھوں پر اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا. کسی شخص نے کہا، واہ بڑی کمال کی سواری ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سوار کون ہے؟ کندھے پر سوار کس کو کیا ہے؟ نبوت والے سینے پر حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضرت حسین یہاں کھڑے ہیں. یہ کیا تھا؟ اکرموا اولادکم، اکرام کیا. ان سے بات پوچھی. باپ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اولاد گھر کے اندر چھپ جاتی ہے. اولاد اپنے ماں باپ کو کبھی جو ہے اپنے دل کی بات نہیں بتاتے. جب ماں باپ نے اپنی اولاد سے ان کے جو ہے ان کے راز کی باتیں ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑا، تو یہ جو فیلنگز تھی یہ نوجوانوں نے دوسری جگہ شیئر کی. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اولاد، نوجوان منشیات کے عادی ہوئے.
نشے کے عادی ہوئے، غلط صحبت میں پڑے، غلط راستے اختیار کیے، غلط جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، پھر جو ہے یہ جو آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا دور چلا، اس نے ابتدا یہاں سے پکڑی کہ ماں باپ نے بیٹی سے اس کے حالات پر نہیں پوچھا، ماں نے بیٹی کو موبائل دیا، اس کو نہیں پوچھا، باپ نے بیٹے کو موبائل دیا، اس کے اوپر نظر نہیں رکھی، یہ کہاں استعمال کر رہا ہے، یہ رات کو اپنے گھر کا اپنے روم کا دروازہ بند کر کے سوتا ہے، اس کے اوپر یہ رات کو جو اس کو استعمال کہاں کر رہا ہے۔ آپ میں سے میں اس جو ہے زمرے میں اپنے آپ کو بھی جو ہے لا رہا ہوں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچے سے پوچھا بیٹا ہم نے آپ کو موبائل دیا ہے، آپ اس کے اوپر کیا دیکھتے ہو، آپ اس کو کہاں استعمال کرتے ہو؟ بیٹی کو فون دیا، کبھی کسی ماں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو پوچھوں میری بیٹی آپ اس میں کیا دیکھتی ہو؟ کبھی نہیں۔ پھر بچے اس ایسی جگہوں میں مبتلا ہوئے، ایسے حالات میں مبتلا ہوئے کہ زوال کو ہم پہنچ گئے اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے حالات اس طرح لائے، ہمارے اوپر حالات کیسے آئے، ہم نے اعمال ایسے کیے، ہم نے جو ہے دنیا کے اندر رہ کے دنیا کے اندر جو ہے جو کام کیے، اس کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے اپنے گلے میں لٹک کر آ گئے۔ عرب کے بہت بڑے کاتب گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ چند منٹ بیٹھا اور اس کا نقصان کیا ہوا۔ ماں باپ کبھی کسی بچے کو پوچھتے ہیں تو صبح سے شام گھر سے نکل گیا ہے تو کس جگہ ہے، کس کے ساتھ ہے، وہ جو تیرا دوست ہے اس کا جو ہے اس کا چلنا پھرنا کن کے ساتھ ہے، وہ بیٹھتا کس کے ساتھ ہے۔ امت زوال کو پہنچ گئی، زنا کی عادی ہو گئی، کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں، زنا کی عادی ہو گئی، نکاح کو مشکل بنایا، زنا احسان ہو گیا، نکاح کو مشکل بنایا، زنا احسان ہو گیا، نکاح کو تنگ بنایا، زنا احسان ہو گیا، 50 لاکھ مہر، پھر اوپر سے جو ہے اخراجات شادی کے، اس نے امت کے اندر زنا کی توپ کو گلے میں ڈالا۔ آپ اس کو تسلیم کریں، نکاح مشکل ہوا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح احسان تھے، زنا مشکل تھا۔ پتہ ہے اگر اس کا پتہ چل گیا تو گرفت کتنی مضبوط ہوگی۔ شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے کوڑے برسیں گے۔ آج کوئی نہیں اس کو پوچھتا کتنا قصوروار ہے۔ انہوں نے کہا دو دوست ایک جو ہے اپنے دوست کے گھر گئے، اس نے کہا میرا بھائی بیٹھتا ہے، عربی کتاب ہے، اگر آپ کہیں گے میں اس کتاب کا حوالہ اور اس کی اردو عبارت بھی آپ کو لکھ کر بتاؤں گا کتنا بڑا المیہ ہے۔ چند منٹ کی صحبت، نوجوانوں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، انتخاب اچھوں کا کرو، باکردار لوگوں کا انتخاب کرو، اپنی جوانی بچاؤ، اپنی انرجی بچاؤ، اپنی جوانی کو بچاؤ۔ یہ جوانی اگر داغدار ہو گئی تو اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر کھڑے ہو؟ کیا کہا اللہ نے؟ قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا جوانی دی تھی کہاں خرچ کی؟ ایک طرف جوان صحابہ، ایک طرف ہم جوان کھڑے ہوں گے، صحابہ کہیں گے ناک کٹوا دیے، کان کٹوا دیے، گردنیں ذبح ہو گئی، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، دنیا کی ہر نعمت ہم نے دین کے لیے جو ہے قربان کر دی، تم کیا کرتے رہے؟ ڈرگس لیتے رہے، نشے کرتے رہے، جو ہے شراب پیتے رہے، اور لیلۃ القدر کے دن ایک وہ شخص بھی ہے جو مسلسل شراب کا عادی ہے، اللہ رمضان جیسی بابرکت راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ کہا دوست کے گھر بیٹھا، جا کے کہا میرا بھائی کچھ یہ ایسی چیز لیتا ہے تو ہم بھی لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں بڑے کردار والا ہوں، میں نہیں لوں گا۔ اس نے دھوکے کے ساتھ اس کو کچھ پلایا چائے میں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دوست کو کہا یار وہ جو کچھ پلایا تھا ذرا دوبارہ پلایا، عادی ہو گیا۔ ایک وقت آیا گھر کی چیزیں چرانی شروع کی، گھر سے سب کچھ چرا کے بیچ دیا، نشہ لینا شروع کیا۔ بہن کو پتہ لگا، سگی بہن کو، اس نے کہا میں بھائی کو کہوں گا، اس بھائی نے بہن کے اوپر وہی ہردہ استعمال کیا،
کہا جب اس کو بھی دیا تو بہن بھی اس کی عادی ہوئی۔ اب کیا ہوا، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، جس دوست کے گھر پہلی بار جا کے ہم نے نشہ کیا اس کو میں نے کہا ہمیں ادھار میں تھوڑا سا دے دے، پیسے ملیں گے تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا تجھے نشہ تب دوں گا اپنی بہن کو ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دے گا۔ یہ چند منٹ کی صحبت کا مسئلہ ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ میں درد بتاتا ہوں، میں فیلڈ میں بیٹھتا ہوں، مجھے پتا ہے معاشرے کا جوان کتنا 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 تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ بھائی نے بہن کو کہا، اس نے یہ بات کہی، چند منٹ کے لیے اس نے کہا کیسا تیرا دوست ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر کیا ہوا، اس نے یہ کہا کہ چلو ایک رات کی بات ہے میں جاتی ہوں۔ گئی، تعلق قائم ہوئے، بھائی کو نہیں پتا، چند دن کے بعد پتا چلا، اس کے باپ کو آ کر کہا کہ آپ کی بیٹی شہر کے چوراہے پر برہنہ حالت میں ایک لڑکے کے ساتھ برہنہ دونوں موت جو ہے مر گئے ہیں اور وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اپنی بیٹی کی لاشوں پر۔ کاتب لکھتا ہے جب باپ نے یہ بات سنی تو موقع پر مر گیا، ماں کی آواز بند ہو گئی۔ تو اس کے بھائی نے مجھے کہا کہ جب مجھے یہ بات سمجھ آئی، گھر بک چکا تھا، ماں باپ مر چکے تھے، بہن بے دین ہو کے مر گئی، برہنہ ہم نے اس کو چوک سے اٹھایا، اس حالت میں میرا گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، اور اس کے پیچھے صرف چند منٹ کی دوست کی صحبت تھی۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ میرے معاشرے کا جوان تباہی کے دہانے پر، اس کے سامنے سے کسی کی بیٹی گزرتی ہے تو یہ درندے کی نظر سے بیٹی کو دیکھتا ہے، یہ کتے کی نظر سے بیٹی کو دیکھتا ہے، یہ جو ہے باز کی نظر سے بیٹی کو دیکھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ نے حاتم طائی کی بیٹی کو لایا، حضور نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر رکھی، اور جب اس کو دربار رسالت سے بھائی کے گھر بھیجا تو بھائی نے کہا وہاں پکڑی گئی تھی تو کیا وہاں گل کھلا کر آئی ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا لعنت ہو تیرے کردار پر، جس کے قید میں گئی تھی اس نبی کے جو جانشین ہیں، مجھے لگا سارے کے سارے گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، کسی ایک نے نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، ہم ان کے پیشوا تھے۔ پھر ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے سامنے سے کسی کی بیٹی گزرتی ہے، ہم آنکھوں کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ہم ذہن کی گندی سوچ سے اس کے اوپر جو ہے اس کی عزت کو پائمال کرتے ہیں، ہم جو ہے ہم دل کی گندی جو ہے سوچ سے اور ہم دل کی گندی جو ہے لذتوں سے اس بیٹی کی بہن کی عزت کو پائمال کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نہیں دینا ہوگا۔ اس کے پیچھے کس ملک کی سازش ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے مریض کو جو ہے کسٹمر سمجھا، وکیل کسٹمر سمجھتا ہے، جج کسٹمر سمجھتا ہے، تاجر کسٹمر سمجھتا ہے، سود پر کاروبار ہو رہے ہیں، زنا کو جو ہے سرے راہ عام کر دیا، نشے پر سرے راہ عام ہو گئے۔ اس کے پیچھے کس کی سازش ہے ہمیں تباہ کرنے کی؟ نہیں میرے بھائی، کسی کی سازش نہیں ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، ہم نے خود اپنے آپ کو جہنم کے پڑوس تک پہنچا دیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تم میرا نہیں بنتا تو مت بن، اپنا تو بن۔ اپنے کردار کو، اپنے گھر کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اپنے تجارت کرنے والوں کو، تاجروں سے میں یہ بات کہتا ہوں، سود پر کاروبار مت کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، جس میں سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے۔ ہم دیکھیں معاشرہ، سودی کاروبار، بینک میں سودی کاروبار، تجارت میں سودی کاروبار، پھر ہم زوال پذیر نہ ہوں، پھر ہماری اولادیں نافرمان ہوں، پھر ہمیں ہر طبقہ آ کر دبا جائے، ہمیں ذبح کر جائے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے بابا، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، غور کرنی ہے۔ اللہ تبارک